اچھا تو گیلانی صاحب اب یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاقوں کے متعلق کہا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چاروں باقی امام ہیں کیا یہ ان مسئلے کو نہیں سمجھے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب تنازع والا مسئلہ گیا، میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ تھا، ان کے اندر تنازع چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے قرآن کے مطابق ہی فیصلہ دینا تھا۔ اگر ایک ساتھ 3 طلاق کیا، ایک طلاق کے اوپر بھی، خالی طلاق کے اوپر بھی ان کے درمیان اختلاف موجود ہوتا، وہ آپس میں مصالحت نہ کرنا چاہتے، تو وہ رجوع کا حق شوہر کو نہیں تھا۔ لیکن بس یہ ایک اسلام کی اجنبیت کے لیے بنیاد بن گیا کہ واقعہ ایک ساتھ 3 طلاق کی بنیاد کے اوپر ہوا۔ اگر یہ خالی طلاق کی بنیاد پر تنازع ہوتا پھر بھی حضرت عمر نے یہی فیصلہ دینا تھا۔ اب بعد میں جو ہے نا یہ پوزیشن آ گئی کہ ایک ساتھ 3 طلاق اگر دی جائیں تو ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو جاتی ہے اور یہ سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا کہ یہ ہے تو گناہ، خلاف سنت بھی ہیں، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق واقع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت تاکہ دوسری جگہ شادی کر سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو حلالے کے لیے بھی ذریعہ بنا لیں گے، وہ تو عورت کی گردن چھڑانا چاہتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اور معاملات ایسے ہیں کہ جیسے اگر بیوی کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس کے لیے بھی اگر شوہر جو ہے نا رجوع کرنا چاہے اور عورت رجوع کے لیے راضی نہ ہو تو وہ بھی 3 طلاق بعض لوگوں نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو عورت کا حق ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے یہ فتوے دیے تھے، یہ فیصلے کیے تھے، لیکن اس کا مطلب حلالے کے لیے نہیں تھا تاکہ کیونکہ حلالے کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب قرآن بار بار رجوع کے لیے جو ہے نا اجازت دیتا ہے تو کوئی قرآن کی آیات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔